بغداد کا بازار ہمیشہ شور سے بھرا رہتا تھا، مگر آج وہاں ایک الگ ہی ہلچل تھی۔ لوگ اپنے کاروبار چھوڑ کر ایک جگہ جمع ہو چکے تھے۔ ایک چبوترے کے گرد سینکڑوں آنکھیں جمی تھیں، جہاں دو آدمی آمنے سامنے کھڑے تھے۔ یہ شخص چور ہے، نانبائی غصے میں چلایا۔ میں چور نہیں ہوں، میں صرف بھوکا تھا، فقیر نے کانپتی آواز میں کہا۔ یہ ایک عام جھگڑا نہیں تھا، بلکہ انصاف اور بھوک کا امتحان تھا۔ نانبائی کا کہنا تھا کہ یہ فقیر چوری کا مرتکب ہوا ہے کیونکہ اس نے بغیر قیمت دیے روٹی اٹھا لی تھی، جبکہ فقیر کا کہنا تھا کہ وہ کئی دنوں سے بھوکا تھا اور اس نے روٹی بعد میں ادا کرنے کا وعدہ کیا تھا، مگر نانبائی نے انکار کر دیا۔ بازار میں چامگوئیاں ہونے لگیں۔ کچھ لوگ نانبائی کی حمایت کر رہے تھے، جبکہ کچھ فقیر کی بھوک کو جرم نہیں سمجھ رہے تھے۔ کیا بھوک جرم ہے؟ یا انصاف کا تقاضا ہے کہ روٹی کی قیمت ادا کی جائے؟ یہ مقدمہ اب بازار میں موجود سب سے عقلمند شخص قاضی سلیم کے پاس لے جایا جا رہا تھا، جو اپنی دانائی کے فیصلوں کے لیے پورے بغداد میں مشہور تھا۔ کیا قاضی انصاف کرے گا؟ تا بھوک اور قانون کے درمیان کوئی اور حل نکلے گا؟ بازار میں ہلچل مچ چکی تھی۔ سبھی لوگ اس مقدمے کو سننے کے لیے قاضی سلیم کے دربار کی طرف بڑھ رہے تھے۔ قاضی سلیم کی دانشمندی پورے بغداد میں مشہور تھی، وہ ہمیشہ ایسا فیصلہ کرتا جو سب کے لیے ایک سبق بن جاتا۔ قاضی نے اپنی نشست سنبھالی اور سخت نظروں سے دونوں آدمیوں کو دیکھا۔ بتاؤ، کیا معاملہ ہے؟ نانبائی نے غصے میں اپنی بات رکھی۔ قاضی صاحب، یہ آدمی میرا حق مار کر بھاگ رہا تھا، میں نے اسے اپنی دکان کے سامنے روٹی چراتے ہوئے پکڑ لیا۔ قانون کے مطابق چوری کی سزا ہونی چاہیے۔ قاضی نے فقیر کی طرف دیکھا، جو نڈھال اور کمزور نظر آ رہا تھا۔ یہ سچ ہے؟ تم نے روٹی چرائی؟ فقیر نے سر جھکایا اور دھیمے لہجے میں کہا، ہاں قاضی صاحب، میں نے روٹی الفاٹیائی تھی، مگر میں چور نہیں ہوں۔ میں پچھلے 3 دنوں سے بھوکا تھا۔ میں نے نانبائی سے التجا کی کہ وہ مجھے ایک روٹی دے دے، اور میں وعدہ کرتا تھا کہ جب کام ملے گا تو قیمت ادا کر دوں گا، مگر اس نے انکار کر دیا۔ قاضی خاموشی سے فقیر کو دیکھتا رہا۔ بازار کے لوگ آپس میں چامگوئیاں کرنے لگے۔ کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ بھوک جرم نہیں ہوتی، اور کچھ کا ماننا تھا کہ چوری چوری ہوتی ہے، خواہ وجہ کوئی بھی ہو۔ قاضی نے اپنی پیشانی پر ہاتھ رکھا اور گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ اب یہ فیصلہ کیسے ہو؟ کیا نانبائی کا حق زیادہ اہم ہے یا بھوکے شخص کی مجبوری؟ یہ ایک مشکل امتحان تھا، انصاف اور ہمدردی کے درمیان۔ قاضی سلیم کے دربار میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ ہر شخص بے چینی سے انتظار کر رہا تھا کہ قاضی کیا فیصلہ سنائے گا۔ قاضی نے آنکھیں بند کر کے گہری سانس لی، پھر اپنی پرسکون آواز میں نانبائی سے پوچھا، تمہارے مطابق اس آدمی نے تمہاری روٹی چرائی، اور قانون کے مطابق اسے سزا ملنی چاہیے۔ کیا تمہیں اپنی روٹی کی پوری قیمت چاہیے؟ نانبائی نے فوراً کہا، جی ہاں۔ اگر ہر کوئی بغیر قیمت دیے روٹی اٹھانے لگا تو میرے جیسے نانبائی تو برباد ہو جائیں گے۔ قاضی نے سر ہلایا اور پھر فقیر کی طرف دیکھا۔ اور تم کہتے ہو کہ تمہیں روٹی کی ضرورت تھی، مگر تمہارے پاس قیمت نہیں تھی؟ فقیر نے آنکھوں میں آنسو لیے کہا، ہاں قاضی صاحب، اگر میرے پاس کچھ ہوتا تو میں قیمت ضرور دیتا، مگر میری قسمت میں صرف بھوک لکھی تھی۔ قاضی نے لمحہ بھر سوچا، پھر اپنے خادم کو اشارہ کیا کہ وہ ایک تھیلی لائے۔ خادم نے ایک تھیلی لا کر قاضی کے سامنے رکھی۔ قاضی نے تھیلی کھولی، اس میں چند چاندی کے سکے تھے۔ یہ لو نانبائی، قاضی نے تھیلی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ اس روٹی کی قیمت ہے۔ اب تمہیں انصاف مل گیا۔ نانبائی نے حیرت سے تھیلی کو دیکھا، مگر قاضی صاحب، یہ رقم تو آپ دے رہے ہیں، یہ اس فقیر سے کیوں نہیں لی جا رہی؟ قاضی نے مسکرا کر کہا، کیونکہ تمہارا دعویٰ تھا کہ تمہیں اپنی روٹی کی پوری قیمت چاہیے، اور یہ رہی وہ قیمت۔ نانبائی خاموش ہو گیا، پھر قاضی نے اپنی مسند سے اٹھ کر تھیلی کے باقی سکے بھی فقیر کے ہاتھ میں تھما دیے۔ یہ تمہارے لیے ہیں تاکہ تم اپنی بھوک مٹا سکو اور آئندہ کبھی چوری کی نوبت نہ آئے۔ بازار میں ایک دم سناٹا چھا گیا، اور پھر لوگ قاضی کی حکمت پر سر ہلانے لگے۔ نانبائی نے تھیلی کو مضبوطی سے پکڑا، مگر اب اس کے چہرے پر شرمندگی کے آثار تھے۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ قانون کے ساتھ ساتھ رحم بھی ضروری ہوتا ہے۔
کیا واقعی انصاف صرف قانون کے مطابق ہوتا ہے؟ ہمدردی بھی ایک حصہ ہے؟ یہ سوال ہر کسی کے دل میں گونجنے لگا۔ بازار میں ہر شخص حیران تھا۔ کچھ لوگ قاضی سلیم کی حکمت کی تعریف کر رہے تھے اور کچھ اب بھی سوچ رہے تھے کہ آیا یہ انصاف تھا یا محض احسان۔ نان بائی، جس نے ابھی ابھی چاندی کے سکے وصول کیے تھے، قاضی کی طرف دیکھ کر بولا، قاضی صاحب، میں نے کبھی نہیں کہا تھا کہ میں خیرات چاہتا ہوں۔ اگر یہ فقیر مجھ سے معافی مانگ لیتا تو شاید میں اسے خود روٹی دے دیتا، مگر اپنے خود اس کی روٹی کی قیمت ادا کر دی۔ کیا یہ انصاف ہے؟ قاضی نے نان بائی کی بات غور سے سنی، پھر مسکراتے ہوئے کہا، نان بائی، تم نے مجھ سے روٹی کی قیمت کا مطالبہ کیا تھا، وہ تمہیں مل گئی، لیکن تم نے یہ نہیں سوچا کہ بھوک کی قیمت کیا ہوتی ہے۔ نان بائی کچھ بولنے ہی والا تھا کہ قاضی نے حاضرین کی طرف رخ کیا اور کہا، اے لوگو، بتاؤ، ایک بھوکے کے لیے روٹی زیادہ قیمتی ہوتی ہے، آسونا اور چاندی؟ بازار میں موجود کئی لوگوں نے سر ہلایا اور ایک بوڑھے نے آگے بڑھ کر کہا، قاضی صاحب، بھوک سے بڑی کوئی سزا نہیں اور روٹی سے بڑی کوئی نعمت نہیں۔ قاضی نے نان بائی سے دوبارہ سوال کیا، اگر تمہیں ایک دن کے لیے بھوکا رکھا جائے تو کیا تم ایک چاندی کے سکے کے بدلے اپنی روٹی چھوڑ دو گے؟ نان بائی خاموش ہو گیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ جواب نہیں ہے۔ پھر قاضی نے فقیر کی طرف دیکھا، یہ چاندی کے سکے میں نے تمہیں اس لیے دیے تاکہ تم اپنی بھوک مٹا سکو، مگر کیا تم وعدہ کرتے ہو کہ آئندہ تمہیں کبھی چوری کی ضرورت نہیں پڑے گی؟ فقیر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، قاضی صاحب، آج میں نے سیکھا کہ بھوک بھی ایک امتحان ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اپنی روزی خود کماؤں گا اور کسی کی حق تلفی نہیں کروں گا۔ بازار کے لوگ خوشی سے تالیاں بجانے لگے۔ نان بائی نے شرمندگی سے فقیر کی طرف دیکھا، پھر ایک گہری سانس لے کر کہا، قاضی صاحب، اگر اجازت ہو تو میں اپنی طرف سے بھی اس فقیر کو روزانہ ایک روٹی دینا چاہتا ہوں، بغیر قیمت کے۔ یہ سن کر قاضی سلیم مسکرایا، یہی اصل انصاف ہے، جہاں قانون کے ساتھ رحم اور ہمدردی بھی ہو۔ مگر کیا یہ واقعی معاملے کا اختتام تھا، یا قسمت کے پاس ابھی کچھ اور امتحان باقی تھے؟ قاضی سلیم کے دربار میں جو فیصلہ سنایا گیا وہ صرف قانونی فیصلہ نہیں تھا، بلکہ ایک سبق تھا، رحم اور انصاف کو ساتھ لے کر چلنے کا سبق۔ بازار کے لوگ حیران تھے کہ کیسے نان بائی، جو سخت مزاج تھا، خود فقیر کو روزانہ ایک روٹی دینے پر راضی ہو گیا۔ مگر کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی، کیونکہ زندگی ہمیشہ ایک نیا امتحان لاتی ہے۔ قسمت کا پہلا امتحان۔ کچھ دن گزرے اور فقیر روزانہ نان بائی سے اپنی ایک روٹی لے کر شکریہ ادا کرتا اور چلا جاتا۔ وہ اب دوبارہ چوری کرنے کے بجائے اپنے حالات بدلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ایک دن جب وہ بازار کے کنارے بیٹھا تھا تو اس کے پاس ایک اجنبی مسافر آیا۔ کیا تمہیں کام چاہیے تھا؟ اجنبی نے پوچھا۔ فقیر نے فوراً جواب دیا، ہاں، میں کوئی بھی جائز کام کرنے کے لیے تیار ہوں۔ مسافر ایک دور دراز کے علاقے میں کھیتوں کا مالک تھا اور وہ مزدور ڈھونڈ رہا تھا۔ فقیر نے موقع غنیمت جانا اور اس کے ساتھ چلا گیا۔ قسمت کا دوسرا امتحان۔ کئی مہینے گزر گئے۔ فقیر نے محنت سے کھیتوں میں کام کیا اور جلد ہی وہ صرف ایک مزدور نہیں بلکہ ایک ایماندار منشی بن گیا جو کھیتوں کے حسابات سنبھالتا تھا۔ ایک دن اس کے مالک نے کہا، تم نے ایمانداری اور محنت سے کام کیا ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم میرے کاروبار میں شریک ہو جاؤ۔ یہ وہ دن تھا جب فقیر صرف ایک محنتی مزدور نہیں بلکہ ایک عزت دار تاجر بن چکا تھا۔ قسمت کا تیسرا امتحان۔ کئی سال بعد جب وہ دوبارہ بغداد لوٹا تو بازار میں ایک جانا پہچانا چہرہ نظر آیا، وہی نان بائی جس کی ایک روٹی نے اس کی زندگی بدل دی تھی۔ نان بائی بوڑھا ہو چکا تھا اور اب اس کا کاروبار اتنا اچھا نہیں چل رہا تھا۔ فقیر نے اسے پہچان لیا اور بغیر کچھ کہے اس کی دکان پر گیا۔ السلام علیکم استاد، فقیر نے ادب سے کہا۔ نان بائی نے غور سے دیکھا اور چونک گیا۔ تم وہی فقیر جو ایک روٹی مانگنے آیا تھا؟ ہاں، اور وہی فقیر جس کی قسمت تمہاری ایک روٹی نے بدل دی، فقیر نے مسکرا کر جواب دیا۔ اس کے کپڑے صاف ستھرے تھے، چہرے پر اعتماد تھا اور ہاتھ میں اشرفیوں کی تھیلی۔
وہ وہی فقیر تھا جو ایک دن ایک روٹی کے لیے نانبائی کی دکان پر کھڑا تھا اور جسے چوری کے الزام میں قاضی کے دربار لے جایا گیا تھا۔ یہ میری طرف سے ہے تاکہ تمہاری روٹی کبھی کم نہ ہو۔ فقیر نے نانبائی کو اشرفیوں کی تھیلی دیتے ہوئے کہا۔ نانبائی، جو اب بوڑھا ہو چکا تھا، اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔ اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ میں تمہیں پہچان نہیں پایا، مگر تم نے مجھے یاد رکھا۔ میں تمہیں کیسے بھول سکتا ہوں؟ فقیر نے مسکرا کر جواب دیا، تمہاری دی ہوئی ایک روٹی نے میری قسمت بدل دی۔ اگر تم مجھے روٹی نہ دیتے تو میں کبھی اس مقام پر نہ پہنچتا۔ نانبائی کی نظریں نیچے جھک گئیں۔ مگر میں نے وہ روٹی اپنی مرضی سے نہیں دی تھی، وہ تو قاضی نے دلوائی تھی۔ نانبائی نے شرمندگی سے کہا۔ فقیر ہلکا سا ہنسا اور بولا، ہاں، لیکن اصل بات یہ نہیں کہ وہ روٹی کیسے ملی۔ اصل بات یہ ہے کہ اس روٹی نے مجھے سکھایا کہ بھوک انسان کو مجبور کر سکتی ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہمیشہ محتاج رہے۔ نانبائی اب رو رہا تھا، مگر یہ آنسو ندامت کے نہیں، خوشی کے تھے۔ میں نے ہمیشہ یہ سوچا کہ ایک روٹی کی قیمت صرف چاندی سونا ہے، مگر آج مجھے احساس ہوا کہ اس کی قیمت صرف پیٹ بھرنے سے زیادہ بھی ہو سکتی۔ بازار میں کھڑے لوگ یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ کسی نے سوچا بھی نہ تھا کہ وہ فقیر جو ایک دن روٹی کے لیے قاضی کے دربار میں پیش ہوا تھا، آج خود دوسروں کی مدد کر رہا تھا۔ زندگی کا سب سے بڑا سبق۔ فقیر نے نانبائی کا ہاتھ تھاما اور کہا، اگر تم واقعی سمجھنا چاہتے ہو کہ روٹی کی اصل قیمت کیا ہوتی ہے، تو آج سے تم ہر دن ایک بھوکے کو اپنی دکان سے ایک روٹی مفت دیا کرو۔ نانبائی نے بنا کسی ہچکچاہٹ کے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں، میں وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد کبھی کسی بھوکے کو خالی ہاتھ نہیں بھیجوں گا۔ میں نے سیکھ لیا کہ ایک روٹی صرف کھانے کے لیے نہیں ہوتی، بعض اوقات یہ قسمت بدلنے کا ذریعہ بھی بن جاتی ہے۔